حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا مرحوم سید سردار حسین آمنہ خاتون سید یاور حسین مسرور جہاں سید سجاد حسین سید سرفراز حسین زہیر تشریف طاہرہ خاتون ولایت حسین اور یہاں أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا للقاسم الطاهرين المظلومين المضطهدين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم. بزرگان عزیز، قرآن کریم کی یہ مشہور و معروف آیت کریمہ جس کے ذمن میں اسلامی نظام حیات ہمارا موضوع ضرور ہے، اور کل جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں گرام صدر نظریات پیش کرتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے، اور کوئی لمحہ حیات انسانی کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام کا رہنمائی نہیں ہے۔ اسلامی نظام زندگی کیا ہے اور اسلامی نظام زندگی کے نقوش ہماری عملی زندگی میں کیوں دھندلے پڑ گئے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی اور کچھ باتیں کل آپ کے خدمت میں آج اسی کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا نظام ہدایت کیا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں کل اصول دین کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ یہ سمجھ لیجیے کہ سب سے پہلی چیز یہ کائنات یہ دنیا ابس پیدا نہیں ہوئی، اس کائنات کا ایک خالق مالک ہے جس نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا، اور کیوں یہ کائنات خلق کی گئی اس کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے رکھا، یہ گردش دل و دماغ اس لیے ہے، تمہاری اس دنیا میں آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں
پہلی چیز تو یہ واضح رہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ نظریات جو اس نظریے سے ٹکراتے ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج جو بہت بڑا دھوکہ ہے وہ دھوکہ یہ نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے کہ یہ کائنات کو بہت وجود رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اب علمی اور سائنسی حلقوں میں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اس کو، مگر اس کے باوجود اس پر زور ہے کہ کائنات کو بہت وجود میں آ گئی، ایک دھماکہ ہوا اس کے نتیجے میں کائنات میں آ گئی۔ تو دو چیزیں، ایک یہ کہ دھماکہ ہوا اس کے نتیجے میں مرتب ہوتی چلی گئی کائنات، دوسرے یہ کہ اتفاقات ہیں، ایک کے بعد ایک اتفاق وجود میں آتا گیا تو اس طرح یہ پوری کائنات تھا۔ تو پہلے یہی پر غور کر لیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ کائنات بے سبب خلق ہوئی، اللہ ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جب سے وہ ہے اس کی صفات اس کے ساتھ ہے، چونکہ اس کی صفات عین ذات ہے، اس کی ذات عین صفات، اس کی صفت عدل ہے اور ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے۔ اس عدل کا تقاضا کہ یہ کائنات خلق ہو، اور اسی عدل کا تقاضا کہ جب اس کائنات میں مخلوقات آئیں تو محتاج ہدایت ہونے کی بنا پر ان کے لیے کسی حاجی کا بندوبست پہلے کیا جائے، لہذا داخلہ بشریت کا آغاز ہی آگے سے ہوا۔ اب یہ کہ خود خلق ہوئی یا دھماکے کے نتیجے میں خلق ہوئی، تو اس پہ شاید میں نے کبھی گفتگو کی بھی ہو کہ ذرا اس پہ غور کریں کہ کیا کبھی کوئی چیز دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آ سکتی ہو؟ کبھی آپ نے سنا کہنے لگے صاحب اس اسپتال کو دیکھیے، یہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ ہاسپٹل بن گیا اپنے آپ۔ یہ گاڑی ہماری دیکھیے، نیا ماڈل ہے گاڑی کا، آپ دیکھیے کتنی اچھی ہے، ایک دن فیکٹری کے اندر دھماکہ ہوا اور خود بخود یہ گاڑی وجود میں آ گئی۔ تو اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ گاڑی خود وجود میں آ گئی، یہ فیکٹری خود بن گئی، یہ اسپتال اپنے آپ وجود میں آ گیا ہے، دھماکے کے نتیجے میں یہ ایئرپورٹ بن گیا ہے، دھماکے کے نتیجے میں یہ اسٹیشن، یہ پلیٹ فارم، یہ ساری چیزیں خود ترتیب پا گئی، تو مضحکہ خیز لگے گی یہ بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دھماکے کے نتیجے میں چیزیں برباد تو ہوتی ہیں، تخریب ہوتی ہے، تعمیر نہیں ہوتی ہے۔ صاحب بہت عالیشان اسپتال تھا کسی زمانے میں یہ، مگر آج دیکھیے کھنڈر بنا ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ ایک دھماکہ ہوا۔ صاحب بہت لاجواب شہر تھا، روشنیوں میں نہایا رہتا تھا، مگر پھر جنگ عظیم ہوئی اور اس کے بعد ایک دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں یہ پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ تو دھماکہ چیزوں کو برباد کرتا ہے، تخریب ہوتی ہے، تعمیر نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی ایسا ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا کہ یہ چیز دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ دوسری چیز کے اتفاقات، میں نے عرض کیا کہ کیسے وجود میں آئی، تو پہلے اسلام کے نظام حیات کو سمجھنے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کس نقطے پر توجہ کر لیجیے کہ ہدایت کی ضرورت کیا، نظام حیات کیوں اسلام نے رکھا۔ اتفاقات کے نتیجے میں وجود میں آ گئی ہے چیز، کبھی ایسا ہوا کوئی چیز اتفاق سے وجود میں آ گئی، آپ نے دیکھا ہو کہیں تو بتائیے ایک اتفاق کو، کہو تو حسین اتفاقات پہلے تشریف فرمائے، اس کے لیے تھیوری پیش کی جاتی ہے۔ کیا تھیوری؟ سیریز آف فارچونیٹ ایکسیڈنٹس، ایک کے بعد ایک خوشگوار اتفاقات ہوتے گئے جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ ایک چھوٹے سے اتفاق کو وجود میں آنے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں، کبھی کوئی اتفاق سے وہ اتفاق برسوں میں کبھی وجود میں آتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات یعنی ایک کے بعد ایک اتفاق ہوا، اس کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ تو آئیے اس پہ غور کر لیں، کبھی اتفاق کے نتیجے میں کوئی چیز وجود میں آتے ہوئے آپ نے دیکھی ہے؟ کبھی ہوا ایسا کہ گھر کے کچن میں کھانا رکھا ہوا تھا، ساری چیزیں موجود تھیں، اور
کیونکہ دالیں بھی تھیں، مسالے بھی تھے، تیل بھی تھا. صبح اٹھے تو دیکھا اپنے آپ کھانا تیار تھا، کھانا پکا ہوا تھا. اللہ کے ساتھ کیسی بات کرتے ہیں. درزی کی دکان میں کپڑے رکھے ہوئے تھے، سارا سامان مشینیں موجود تھیں، اپنے آپ لباس سل گئے. کل کسی شعر پر غور کر رہے تھے کہ اس پہ کلام ہونا چاہیے، وہ تکیے کے نیچے رکھا، صبح اٹھے تو اپنے آپ کلام موجود تھا. صبح کیا سوچا تھا کہ یہ پینٹنگ بنائیں گے، مگر بس سوچ کے سو گئے، اٹھے تو اپنے آپ پینٹنگ وجود میں آ چکی. تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک تعمیر بغیر معمار کے نہیں بن سکتی، ایک شعر بغیر شاعر کے وجود میں نہیں آ سکتا، ایک تصویر بغیر مصور کے نہیں بن سکتی، اور اتنی بڑی کائنات بغیر کسی خالق کے وجود میں آ جائے. تو صلوات محمد علیہ. تو پہلی چیز یہ یقین کامل کہ خالق ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، جس نے ہمیں زندگی عطا کی. پھر مقصد اس کائنات کی تخلیق کا اور انسان کی تخلیق کا کیا ہے، اس پہ نظر رکھنا، تاکہ اسلام کا ہر نظام بالکل واضح ہو جائے کیا چاہتا ہے اسلام. تو کائنات کی تخلیق کا مقصد بتا دیا گیا کہ ہم نے بے سبب کائنات خلق نہیں کی، کائنات خلق ہوئی ہے. اس سب کی تخلیق کا مقصد ہم اپنی جنت کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں، لہذا دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون ہماری جنت کے لائق ہے. تمہاری زندگی کا مقصد تمہیں کیوں اس دنیا میں بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے تمہیں نہیں خلق کیا مگر اے انسانوں، اے جنات، تمہاری تخلیق کا بس ایک مقصد ہے کہ تم ہماری عبادت کرو. دنیا آزمائش کے لیے، انسان عبادت کے لیے، منصوبہ انتخاب جنت کے لیے. تقدیر اگر بگڑ گیا، اگر انسان بہک گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن. یہ ہے پورا منصوبہ. اس منصوبے کا ایک چھوٹا سا حصہ میں ہوں جو اس دنیا میں موجود ہوں، اور یہ میرے خالق کی بڑی مہربانی، کرم والا کرم ہے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی قافلہ بشریت کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا. ہدایت کا سلسلہ چلا، توحید کے ساتھ عدل تھا، عدل کا تقاضا تھا کہ امتحان ہو تو کوئی راہ دکھانے والا بھی ہو. لہذا وہیں سے نبوت کا آغاز ہوا. اور کل جو جملہ میں نے کہا اس کو پھر دوہرا دوں کہ اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق کیا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اور اسی نور سے اب اس کو دیکھیں کہ بہرحال اس روایت کو عرض نہیں کرنا اس وقت، لیکن پورا اسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ نور اول خلق ہوا، اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر 14 انوار میں وہ نور تقسیم کر دیا گیا، اور پھر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان انوار کو پھیلانا شروع کیا. میرے نور کو پھیلایا اور اس نور سے آسمان کو خلق کیا. عرش، تمام عرش، کرسی، یہ میرے نور سے خلق کیا. بتاتے جا رہے ہیں علی کے نور کو پھیلایا اور چاند سورج کو علی کے نور سے خلق کیا. نور فاطمہ کو پھیلایا اور یہ زمین نور فاطمہ سے خلق ہوئی. نور حسن کو پھیلایا اور یہ چاند سورج نور حسن سے خلق ہوئے. یعنی پوری تخلیق کا منظر پیغمبر اکرم نے پیش فرما دیا کہ کیسے کائنات خلق ہوئی. یہ سب صدقہ ہے، یہ سب جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ جھلک ہے، پردوں ہے انہی کے انوار کا، جن انوار کو اللہ نے خلق کیا تو وہ تخلیق میں آتے ہی اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے. صلوات محمد. تو یہ بہت تفصیلی روایت تھی جس کو میں نے اشارہ کیا. جو تفصیل دیکھنا چاہیے اس کی تو وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی علم الشرائع میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ تفصیل بتائی گئی ہے ایک ایک چیز کے بارے میں، کیسے خلق ہوا اور کیسے یہ کائنات ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جسے بنایا تھا، جسے خلق کیا تھا، اسی کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا اور پھر قافلہ بشریت
شریعت کا آغاز ہوا تو اب بتا دیا کہ دیکھو وہاں تخلیق ہو چکی تھی، اب اس زمین پر تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی ہم وہاں وجود عطا کر چکے تھے، اب اس وجود کو اس دنیا میں بھیجنا تھا۔ تمام ارواح تخلیق ہو چکی، عالم انوار میں موجود ہے، اب ان ارواح کو اس دنیا میں بھیجنا ہے تو انہیں ایک لباس کی ضرورت ہے کہ لباس پہنا کے بھیجا جائے۔ اسی لباس کا نام جسم ہے، کسی کو مرد کا لباس دیا، کسی کو عورت کا، اور اس کو بتا دیا کہ دیکھو اس پہ غور کرو، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مٹی کے جوہر سے، اور پھر تخلیق کے مراحل آگے بڑھے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلنا نطفۃ فی قرار مکین، مٹی کا جوہر نکالا، اس سے نطفہ بنایا، نطفے کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا، یعنی ماں کے بطن میں اس سے زیادہ محفوظ جگہ کیا ہو سکتی تھی جہاں یہ نطفہ آ گیا۔ اب یہ نطفہ آیا، اس کی تخلیق کے مراحل آگے بڑھے، ثم جعلنا نطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، ہم نے اس کو پھر گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، پھر ہم نے اس کو اور ترقی دی اور ایک شکل، ایک لیف جیسی ایک شکل، ایک جونگ جیسی شکل میں اس کو تبدیل کر دیا، پھر اس نے مزید ترقی حاصل کی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، فکسونا العظام لحما، اور جب ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوا تو ہم نے اس پر جلد کا لباس چڑھا دیا، ہم نے اس پر گوشت پوست کا لباس چڑھا دیا۔ اب مرحلہ قابل غور، دیکھیں یہ ساری تخلیق یہ اس دنیا کی کہاں سے چلا؟ مٹی کے جوہر سے، کہاں تک پہنچا؟ لباس پہننے تک، کیا یہ ڈھانچہ تیار ہو گیا، اب اس کے اوپر لباس۔ اب جو اس کا اگلا مرحلہ ہے، چونکہ انسان کی فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لہذا اب کہا یہاں بتانے کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسے اور ہی چیز بنا دیا۔ اتنے مراحل تو بیان کیے، اتنے مراحل تو بیان کیے کہ نطفہ ہے، مضغہ ہے، علقہ ہے، ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت ہے، اس کا لباس ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ بیان کرنے کے بجائے سیدھا کہا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک اور چیز بنا دیا۔ یعنی یہ وہ مرحلہ ہے کہ 4 مہینے مدت گزر چکی تھی ماں کے پیٹ میں، یہ سب تیار ہو چکا تھا، اب ہم نے اب اس میں اپنی روح کو داخل کر دیا، روح کے داخل ہوتے ہی ایک اور بھی چیز بن گیا۔ چلو پڑھتے محمد علیہ وسلم، یعنی ابھی تک یہ 4 مہینے کی مدت تک یہ جو روح اس میں داخل نہ ہوئی تھی تو تم اسے دیکھ سکتے تھے، پہچان سکتے تھے، تمہاری دنیا کی چیز ہے، یہی سے مٹی سے جوہر نکلا ہے، نطفہ ہے، علقہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، کھال ہے، مگر اب ہم نے اس میں ایسا جوہر داخل کیا کہ اب تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم سمجھ سکو یہ کیا بن گیا۔ یعنی اس کی قدر و قیمت نہ اس نطفے کی وجہ سے ہے، نہ گوشت کی وجہ سے ہے، نہ ہڈیوں کی وجہ سے ہے، نہ کھال کی وجہ سے ہے، اس کی قدر و قیمت اس روح کی وجہ سے ہے جو ہم نے اس کے اندر داخل کر دی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو دیکھو تو صحیح کیسا بہترین و خلق کرنے والا۔ اب اس نے اپنی تعریف کی، اب بتایا کیسا بہترین۔ یہ تھے مراحل جو ہم نے تمہیں عطا کیے، کائنات خلق کی، وہاں روحوں کو خلق کیا، انوار ائمہ طاہرین سے تمام کائنات وجود میں آئی، اور اس کے بعد ان ارواح کو عالم انوار سے اس دنیا میں بھیجنا شروع کیا۔ تو پہلے دنیا کی ایک چیز سے ایک مورت بنا دی، اس مورت کے اندر اب اس امر کو داخل کرنا ہے۔ تو اب یہ سمجھ لو کہ تم معمولی چیز نہیں ہو، تم معمولی مخلوق نہیں ہو، تم وہ ہو کہ یہ یہاں کی چیز تیار ہونے کے بعد اب پھر دوسری جگہ اشارہ ہوتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے غرور میں مبتلا کر دیا، تو کیوں اپنے رب سے فرار اختیار کر رہا ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح۔ پھر تخلیق کے مراحل 2-3 جملوں کے اندر، 2-3 لفظوں کے اندر بلکہ بیان کر دیے گئے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون سا رب؟ الذی خلقک
فَصَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، جس نے تجھے خلق کیا، جس نے تجھے اعتدال پہ قائم کیا، جس نے تیری نوک پلک کو سنوارا، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھیے اس جو پہلے آیت پڑھی اس میں زمین کے مراحل بیان کیے جا رہے تھے، آپ اس کو غور کیجیے گا، دو آیات ہیں مگر دونوں کا انداز ملاحظہ کرنے کی۔ ایک وہ جس میں زمین کے مراحل بیان کیے گئے کہ جوہر، نطفہ، مضغہ، حلقہ، گوشت، ڈھانچہ پورا، اور پھر ایک اور چیز، اور اب وہاں کے مراحل بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ تم نے یہاں کی تقریر دیکھ لی، اب وہاں کی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے خلق کیا، جس نے تجھے اعتدال کا قائم کیا، جس نے تیری نوک پلک کو سنوارا۔ اور اب وہاں کے بعد اگلا درجہ، جیسے یہاں کے بعد وہاں کا درجہ بیان کیا تھا، اب بیان کیا فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ جس مورت کے اندر چاہا تجھے ڈھال دیا، تو وہاں تیار ہوا، یہاں مورت میں ڈھالا گیا، تیرا ڈھانچہ یہاں تیار ہوا، وہاں سے ایک چیز آئی، دونوں مل گئے، مل کے انسان بن گیا۔ تخلیق انسان کا مقصد انتخاب، کون سا انتخاب؟ جنت کے لیے۔ یہ ہے تیرا نظام تخلیق، اور یہ ہے ہمارا نظام کائنات، اور یہیں سے سمجھ لے ہمارے نظام ہدایت کو، کہ جیسے ہم نے تجھے اعتدال پہ قائم کیا، ویسے کائنات کی ہر شے کو اعتدال پہ قائم کیا۔ ہر شے میں اعتدال ہے، عدل ہے، تیرے اندر اعتدال ہے، اور اب تجھ سے تقاضا ہے کہ تو بھی اپنی زندگی میں ظلم نہ کرنا، اپنی زندگی کو عدل کے مطابق گزارنا، اپنی زندگی کو عدل کے مطابق گزارنا، عدل پر بنیاد رکھنا۔ عدل پہ بنیاد رکھے کیسے کرے گا؟ اس کے لیے پھر ہم نے مزید مہربانی کی۔ پیغمبر فرمائے کہ تمام امتوں کے لیے، پہلے مجھے پہچانو، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تمام میں منذر ہوں، ڈرانے والا ہوں، اور تمام قوموں کے لیے، تمام امتوں کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہے۔ پھر اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، 1,24,000۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہے کہ اگر 1,24,000 کے نام بتا دیے ہوتے، ہم سوچتے ہیں کتنا اچھا ہوتا اگر نام بتا دیے ہوتے، اگر نام بتا دیے ہوتے تو واقعا بہت اچھا ہوتا، لیکن اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ان ناموں کو تمہیں یاد بھی رکھنا ہے، جہاں 12 اماموں کے نام یاد نہیں ہوتے، 1,24,000 انبیاء کے نام کیا صلی اللہ علیہ محمد علیہ۔ تو یہ بھی اس کی ایک مہربانی کہ اس نے بتا دیا، مگر سب کے نام نہیں بتایا کہ تم اس زحمت میں نہ پڑو، تمہارے مطلب کی، تمہارے تعلق، تمہارے ہدایت کی جتنی چیز ہے اس کو سیکھ لو، وہ اتنا تمہارے لیے کافی۔ اور اب یہی سے بتایا کہ ہم نے نبوتوں کا سلسلہ رکھا، کل کی گفتگو، نبی ہمارے نظام ہدایت کو سمجھو، ایک تو کائنات کا ذرہ ذرہ خود تمہاری ہدایت کرے گا، یہ خود دعوت دے گا تمہیں، متوجہ کرے گا تمہیں خالق کی طرح، یہ خود نہیں وجود میں آیا، کوئی خالق ہے جس نے اس کو وجود پتا کیا۔ دوسرے، تمہارے اندر بھی ایک طاقت رکھ دی جو کمزور سی ہے مگر ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر دونوں قوتیں موجود ہیں، ہم نے دونوں طاقتیں تمہیں عطا کر دی، مگر یہ کمزور ہے جب تک اس کو باہر سے کوئی ہدایت نہ ملے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آنکھوں میں روشنی موجود ہے، لیکن آنکھوں میں روشنی ہونے کے باوجود جب تک باہر روشنی نہ ہو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ نہیں کہوں کہ فرمائی میں نے کیا، آنکھوں میں روشنی ہے مگر جب تک باہر روشنی نہ ہو۔ کہا بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اندھے ہیں کیا؟ کہا اندھے کیوں ہوتے مگر چراغ تو لگاؤ، پورے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا ہے، تو آنکھوں میں روشنی ہے مگر باہر بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اندر شعور کی روشنی ہے مگر باہر مذہب کی روشنی کی ضرورت ہے، باہر مذہب کی روشنی کی ضرورت ہے۔
اندر بھی روشنی نہ ہو، یا باہر روشنی ہو مگر اس روشنی سے اس کا تعلق نہ ہو. بہت توجہ. روشنی ہو مگر اس روشنی سے اس کا تعلق نہ ہو. پتہ ہی نہیں کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دن ہے، رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کون سا موسم چل رہا ہے، کون سا وقت ہے، کیا لمحہ گزرا، کچھ خبر نہیں، بیچارے کو بیٹھا ہوا ہے، روشنی سے اس کا تعلق ہی نہیں. کہا بھائی روشنی سے تعلق پیدا کرنا، کیا کریں؟ اس روشنی کیوں نہیں مل رہی؟ دیکھیے سورج نکلا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، مگر اس نے دبیز پردے ڈال دیے ہیں. ان پردوں کی وجہ سے یہ روشنی سے فیضیاب نہیں ہو پا رہا. بہت توجہ دیجیے گا، فیضیاب نہیں ہو پا رہا. تو بس جب کھڑکیوں پہ پردے ہوں تو سورج کی روشنی نہیں ملتی، جب دل پہ پردہ پڑ جائے تو اسلام کی روشنی نہیں ملتی. پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے. یہ دبیز پردے. اچھا آفتاب عالم صاحب روشن ہے، ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے، مگر اب کوئی یہ چاہے کہ میں آفتاب سے براہ راست اپنا تعلق پیدا کروں. نور کا سرچشمہ تو آفتاب ہے، میں براہ راست سے اپنا تعلق پیدا کروں. کہ صاحب مجھے روشنی تو چاہیے مگر یوں نہیں چاہیے، میں سورج سے براہ راست رابطے میں آنا چاہتا ہوں. اور کیا کرو گے؟ کہا کہ میں سورج کو اپنے صحن میں اتار دوں. کیا کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ سورج کو روزن دیوار سے صحن خانہ میں اتار لے؟ کہ تمہارے ظرف میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم سورج سے براہ راست فیض حاصل کر سکو. تمہارے ظرف میں یہ صلاحیت، بات کو آسان کرنا. ایک بلب ہے یہاں جل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اس کو 11,000 وولٹ کی لائن سے لگا دیتے ہیں. بھائی وہیں سے تو آ رہی ہے روشنی، کرنٹ تو وہیں سے آ رہا ہے. کب وہاں سے آ رہی ہے مگر اس کے ظرف میں صلاحیت نہیں کہ براہ راست وہاں پہنچ سکے. لہذا ضرورت ہوگی ٹرانسفارمر کی جو وہاں سے زیادہ لائٹ کو لے اور پھر اس کو اس کے ظرف کے مطابق اس تک پہنچا دے. یہی ضرورت ہے معصومین کی. نہیں کرو یہی ضرورت صلوات نبی کے محمد تمہیں سورج سے فیض اٹھانا ہے تو یاد رکھو براہ راست سورج سے رابطہ نہیں کر سکتے، چل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے. سورج اپنی کرنوں کو بھیج رہا ہے، سورج کی کرنیں آ رہی ہیں. بس اگر فیض اٹھانا ہے تو ان شعاؤں کو گھر کے اندر آنے کے لیے پردوں کو ہٹاؤ تاکہ مکان روشن ہو جائے، اس کی توانائی اس کی روشنی سے فیضیاب ہو. تو اب کرنیں آ گئی. کیا یہ کرنیں سورج ہیں؟ یہ سورج ہے؟ نہیں. یہ سورج ہے؟ سورج نہیں ہے. سورج سے جدا ہے؟ سورج سے جدا ہے؟ یا جدا بھی نہیں ہے. پر یہی اسلام کا نظام ہدایت ہے. توحید کا سورج چمک رہا ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ہم اس سورج سے براہ راست فیض کر سکے. یہ اس سورج کا کرم کہ توحید کے اس سورج نے 14 کرنوں کو ہم پر بھیج دیا. 14 کرنوں کو ہم تک بھیج دیا. تم سورج سے جڑ سکتے ہو ان کرنوں کے ذریعے سے. ان کرنوں سے وابستہ ہو جاؤ تو سورج سے وابستہ ہو گئے. مگر یاد رکھنا، کیا یہ کرنیں خدا ہے؟ کیا یہ کرنیں سورج ہے؟ نہیں. تو کیا یہ ہستیاں خدا ہے؟ نہیں، خدا نہیں ہے. کیا خدا سے جدا ہے؟ کیا جدا بھی نہیں ہے. نہ یہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. جس نے خدا مانا وہ بھی برباد ہو گیا، جس نے خدا سے جدا مانا وہ بھی ہلاک ہو گیا. چلو مجھے محمد بس یہ ہے توحید کے بعد نبوت و امامت کا فلسفہ کہ تم کو روشنی میں لانے کے لیے ضروری ہے
کہ تمہارے ظرف کے مطابق ہدایت کا انتظام کیا جائے. جتنی ظرفیت تم میں ہے، یہ کیا ہستیاں ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں، کتنی بلندی پر ہے، تمہارے لیے ناقابل تصور ہے. ان کی حقیقت کو درک کرنا بس کی بات نہیں، تمہاری ممکن نہیں ہے. تمہارے لیے کیوں ممکن نہیں؟ وہی وجہ وہی کہ ایک بلب کتنا برداشت کر سکتا ہے. زیادہ ہوگا تجلی کو برداشت نہ کر سکے، رفیوز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو ان سے رابطہ قائم رکھو. اور اسی لیے نظام ہدایت اسلام کا بالکل واضح طور پر کہ یہ چونکہ سورج کی کرنیں ہیں تو سورج کی طرف سے آئے گی. ہدایت کا انتظام ہے، لہذا وہاں سے آئے گا. ہم نبی بنا لیں، کسی کو اچھا سمجھے اس کو نبی بنا لیں، ممکن ہے؟ کا ممکن نہیں. نبی کے جانشین کا نام ہے امام. جیسے نبی بنانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے، ویسے امام بنانا بھی تمہارا کام نہیں ہے. نبی بھی اللہ بنائے گا، امام بھی اللہ بنائے گا. امام کل عرض کر چکا کہ امام بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے. خلیفہ رسول کے رخ سے ہے، امام ہمارے رخ سے ہے. یعنی ایک شخصیت ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ادھر سے اور نبی اس طرف سے. نبی کے بعد والا ہے، لہذا نبی کا خلیفہ ہے. ہمارے آگے کھڑا ہوگا تاکہ ہم اس کے پیچھے چلیں، لہذا ہمارا امام. امام کا مطلب ہی ہے قائد، پیشوا، حاکم، رہنما، پہنچانے والا منزل. یہ ہے فلسفہ امامت. اور اسی لیے یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو کس گمراہی سے نکال کے کہاں تک پہنچانا. جب معجزہ ہے سیرت پیغمبر کا، کیسی ہدایت ہے نبی کریم کی، آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کہاں تھی انسانیت جس گمراہی میں. اگر میں اپنے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے قرآن کریم ہی کا حوالہ دوں تو قرآن بتا رہا ہے کیا؟ هو الذی بعث. سورہ جمعہ پہلے بتا دیا اللہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس. اور اس کے بعد آگے بڑھ کے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كان من قبل لفی ضلال مبین. کہاں تھی انسانیت؟ گہری گمراہی میں، بالکل گھوپ اندھیرا. اب سمجھیے کہ 23 سال کی تبلیغ میں کیا ہدایت ہے نظام ہدایت اسلام کا کہ 23 سال کی تبلیغ میں پیغمبر اکرم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور ان 23 سال میں بھی 13 سال تو وہ ہیں کہ جہاں صرف عقائد بتاتے رہے. جو زندگی صرف عقائد بتائے کہ آخرت کو سمجھو، آخرت کو سمجھو، توحید کو سمجھو. توحید اور آخرت مکی زندگی کے اندر یہی آپ کو نظر آئے گا. بار بار آخرت کو بتا رہے ہیں، بار بار آخرت کو. ایسے نہیں آ گئے کسی کے سامنے حاضر ہونا ہے. پھر بعد کے 10 سال اللہ اکبر، کیا کمال پیغمبر ہے، کمال تبلیغ پیغمبر ہے کہ ان بعد کے 10 سالوں میں 80 سے زیادہ جنگیں بھی ہیں، مسجدیں بھی تعمیر کرنی ہیں، لوگوں کو حلال و حرام بھی بتانا. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اتنا بلند کیا انسانیت کو کہ جو خود اندھیرے میں تھے انہیں اتنا اٹھایا کہ غدیر کو سورج کی روشنی سے ان کا قلوب منور ہوا. یہاں سے بلند کیا. میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا، کہاں تھی؟ خوب اندھیرے. اور پھر کہاں پہنچے؟ وہاں کے اب اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا. خوب اندھیرے سے نکلے وہاں تک پہنچے کہ اگر وہاں پر رکے ہو تو اللہ کے راضی ہونے کے سبب بھی ہے، نعمتوں کو تمام ہونے کے سبب. فرما کر محمد والے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. آج کے دن خوب اندھیرے سے چلے اور آج کے دن تک پہنچے. کون سا ہے آج کا دن؟ اليوم، مخصوص دن جس دن اللہ راضی ہوا، نعمتیں تمام ہوئی اور
تین واسطے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گئے، اللہ راضی ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، دین کامل ہوا، کافر مایوس ہو گئے، کافر مایوس ہو گئے۔ تو یہ بہت ہی اہم ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلامک ہسٹری کا، واقعی غدیر ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ اب یہاں سے پتا چلے گا، غدیر تک آ گئے سب سال، اب غدیر کے بعد معلوم ہوگا کتنا اہم ہے یہ، کتنا اہم ہے۔ یا پیغمبر جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا سے ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں آپ اللہ کو۔ اتنا اہم کہ یہاں بالکل واضح کر دیا گیا۔ بس آج چاہتا ہوں کہ نظام ہدایت کا بات مکمل ہو، تاکہ پھر ہم دوسرے جو شعبے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا جائزہ لے سکیں۔ یہ اقتصادی نظام کیا ہے، سماجی نظام کیا ہے، وراثتی نظام کیا ہے، ہر نظام پر تھوڑی تھوڑی گفتگو، اور گفتگو کا انداز کوشش میری ہوگی کہ اس طرح ہے کہ ایک حصے میں ہم کسی معصوم کی سیرت کا تعارف کرا سکیں، تاکہ یہ نظام ہدایت کی بات بھی ہر دن ہوتی رہے، تو کچھ فضائل کا حصہ اس میں معصوم کی سیرت، اس کے پیغامات آپ تک ہوں، اور اس کے بعد دوسرا حصہ گفتگو پر رہے گا، کوشش ہوگی کہ رہے کہ جس میں ہمارے جو سماجی مسائل ہیں جن کو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ باتیں آ سکوں، وہ معصوم جس کا تذکرہ ہوا اس کی تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کا حل، کیا مسائل ہے اور کیا حل ہے۔ میں نے کل آپ کو خدمت میں عرض کیا کہ پہلا مرحلہ ہے مرض کو پہچاننا، دوسرا مرحلہ ہے کہ مرض کا سبب معلوم ہونا، تیسرا مرحلہ ہے کہ علاج صحیح ہو، چوتھا مرحلہ کہ پرہیز عمل کیا جائے، اور پانچواں مرحلہ کے علاج اور پرہیز بتانے والا جو طبیب ہے وہ واقعی طبیب ہو، کہیں طبیب کے بھیس میں کوئی اور نہ ہو۔ یہ 5 مرحلے طے ہو گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لہٰذا اب آہستہ آہستہ بات آگے بڑھے گی، مگر آج رخ کر ذرا اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ مرحلہ توحید، عدل، نبوت، امامت کا مرحلہ کتنا اہم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کی صلوات پڑھیں آپ امام فرماتے ہیں اس دن جو روزے کی
اس دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے وہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے. افطار کی فضیلت سن لیجیے سر. مولا فرما رہے ہیں اس دن جس نے کسی مرد مومن کو افطار کرایا. کتنے انبیاء آئے؟ انبیاء کتنے آئے؟ 1,24,000. مشہور روایات کے بنا یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ مشہور بچوں کی وجہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو معلوم رہے کہ 1,24,000 مشہور ہیں. تعداد یہ مشہور ہے, اس میں اختلاف ہے. 2.25 لاکھ تک بھی تعداد ہے انبیاء, مگر بہرحال 1,24,000 مشہور ہے. 1,24,000 آئے. اگر کوئی شخص 1,24,000 انبیاء کو اپنے گھر بلانا چاہے, کوئی اتنا خوش قسمت ہو 1,24,000 انبیاء اس کو بلایا جائے, اب سمجھیے کہ میں جو عرض کرتا ہوں, میں معذرت کے ساتھ جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ دن جس دن کو سب سے بڑی عید قرار دیا, وہ دن جس جیسا دن کوئی دن نہیں ہے. افسوس کہ ہمارے گھروں میں بھی وہ دن آ کے گزر جاتا ہے اور ہم کو بھی اس دن کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا. غدیر آئی چلی گئی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. بس ہاں کتنا ایک محفل کر لی, مبارکباد دے دی, قصیدے پڑھ لیے اور بس غدیر کا حق ادا ہو گیا. سمجھیے اور سوچئے, جس دن روزے مکمل ہو, روزوں کے مکمل ہونے کی عید کو عید الفطر کہتے ہیں, حج کے مکمل ہونے کی عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں, اور دین کے مکمل ہونے کی عید کو غدیر کہتے ہیں. بتائیے روزوں کے مکمل ہونے والی عید بڑی عید ہے یا دین کے مکمل ہونے والی عید بڑی عید ہے؟ مگر افسوس کہ روزوں کی عید آئی, روزوں کے بعد ماہ مبارک کے بعد عید آئی, سب کو خبر ہوئی کہ عید ہے. حج کے بعد عید آئی, سب کو پتا چلا کہ عید ہے. غدیر کی عید آئی, مٹھی بھر افراد جانتے ہیں اور وہ بھی کتنا جانتے ہیں, انہیں بھی کتنی خبر. تو مولا فرما رہے ہیں کہ اس دن جس نے کسی ایک برادر مومن کو کھانا کھلایا, افطار کرایا, تو گویا اس نے 10 لاکھ انبیاء کو افطار کرایا. 10 لاکھ آئے نہیں ہیں انبیاء, لیکن 1,24,000 کی فگر کم تھی تو مولا نے آگے بڑھ کے بتایا کہ 10 لاکھ انبیاء کو ایک مومن کو افطار کرانے والا. اچھا رکی نہیں بات یہاں پہ, بات رکی نہیں یہاں پہ. کہا 10 لاکھ انبیاء کو افطار کرایا, 10 لاکھ شہداء کو افطار کرایا, 10 لاکھ صدیقین کو افطار کرایا, 10 لاکھ صالحین کو افطار کرایا. کس نے؟ جس نے ایک برادر مومن کو افطار کرایا. جب افطار کی فضیلت یہ ہو تو روزے کی فضیلت کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ. دن کے جو آداب بتائے گئے, اب میں کیا کروں, اگر غدیر کا دن ہوتا تو میں غدیر کی اہمیت بیان کرتا, مگر صرف متوجہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام کے نظام ہدایت میں اگر اس دن کی اہمیت کو سمجھ لیا گیا ہوتا تو آج نہ فرقے ہوتے, نہ اختلافات ہوتے, نہ پریشانیاں ہوتی, نہ مسلمان اس طرح ذلیل و رسوا ہو رہا ہوتا. یہ سب نتیجہ ہے اس دن کی اہمیت کو نہ سمجھنے کا کہ اس دن کیا ہوا. یہ دن اب سنیے کہ اللہ میدان محشر میں جب تمام مومنین جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, اس وقت اس دن کو انسانی صورت عطا کرے گا. یہ دن اس دن انسانی صورت میں آئے گا, نورانی صورت میں, تاج اپنے سر پہ رکھے ہوئے, اور اس دن تمام مومنین کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ قافلہ مومنین کے یہ دن جنت میں داخل ہوگا. جنت میں داخل ہوگا جس کو انسانی صورت عطا کی جا رہی ہے, جس دن کی یہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے, جس دن روزے کی یہ فضیلت, نماز کی یہ فضیلت, جس دن ایک دوسرے کو عیدی دو, عیدی دینے کی فضیلت. کیسی کیسی فضیلت ہے, بات کہہ جائے گی اس لیے چھوڑتے ہو. تو کیا کتنا اہم ہے کہ پیغمبر اکرم نے آیت آ چکی تھی, پیغام آ چکا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک,
پہلے آیت کا یہ حصہ آیا یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر پہنچائیے ما انزل الیک من ربک، جو آپ تک پہنچایا جا چکا۔ نبی کریم کی زندگی کا آخری حج، 12 سال کے بعد پیغمبر مکے تشریف لائے۔ عالم کیا ہے؟ مولا کائنات اس کو ساتھ میں نہیں، بلکہ آپ کو بصرے بھیجا ہوا ہے رسول اللہ نے، کچھ محصولات وصول کرنے، کچھ اور معاملات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے پیغمبر نے حج کا احرام باندھا، اور مولا کائنات کی اسی موقع کے اوپر رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، اور 12,000 لوگوں کے ساتھ امیر المومنین کی اس حج میں شریک ہو گئے۔ پیغمبر کے ساتھ پہنچے، آپ نے بھی احرام باندھا، حج کی ابتدا ہوئی، حج مکمل ہوا، میدان منا میں پیغمبر پہنچے، اور میدان منا میں نبی کریم نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر جو کچھ پیغمبر نے بیان کیا ہر لفظ بڑا اہم، آخر میں ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پیغمبر نے حدیث ثقلین بیان کی کہ اہل ایمان سنو، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان تمہاری ہدایت کے لیے 2 گنا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری فطرت، میرے اہل بیت۔ یہاں سے واپس روانہ ہوئے، مسجد خیف میں پہنچے، مسجد خیف میں پھر پیغمبر نے ایک خطبہ دیا، اس لیے کہ بتاتے ہیں کہ مسجد خیف تک پہنچتے پہنچتے اس آیت کا دوسرا حصہ آ چکا تھا۔ پہلے کیا آیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اب فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ مسجد خیف میں پھر پیغمبر نے خطبہ دیا کہ نبی کریم سے بار بار آیت آ کر کہہ رہی ہے پہنچائیں گے، یہ نہ پہنچایا، اور پیغمبر توقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو کیوں رک رہے ہیں نبی کریم؟ شاید پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ آیت کا وہ لہجہ آ جائے کہ اس لہجے کے بعد ہر ایک کو پتا چل جائے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے، اور اس پیغام کے پہنچنے کی اہمیت کیا ہے، اس کے پہنچانے کی اہمیت کیا ہے۔ لہذا ٹھہرے ہوئے ہیں، مسجد خیف میں خطبہ دیا نماز پڑھانے کے بعد، اور اس کے بعد پھر اس آیت کی تلاوت، پھر اس حدیث کی تلاوت کی، پہنچایا اس حدیث ثقلین پھر بیان کی۔ یہاں سے پھر قافلہ چلا اور اب غدیر کے مقام تک پہنچا تھا، تو آیت پھر اس تیور کے ساتھ آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر آپ پہنچائیے، ہم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے شر سے۔ اور یہی وہ موقع تھا جو پیغمبر رکے، قافلہ روکا گیا۔ واقعات یہ والے آپ نے سنے ہوئے ہیں، زیادہ آگے زیادہ نہیں پڑھنا، مگر بس اتنا کہ کچھ آگے چلے گئے تھے انہیں واپس پلٹایا گیا، کچھ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ اس سے پہلے کی منزل پر اہل مکہ نبی کریم کو بہت روک رہے تھے، اور چاہتے یہ تھے کہ آپ 12 سال کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں، لہذا حج تو مکمل ہو گیا، اب کچھ دن قیام کیجیے، اب کچھ دن ہمارے مہمان رہیے۔ مگر پیغمبر نے کہا کہ نہ رکنے کی اجازت ہے اور نہ تمہارے یہاں رکنے کی اجازت ہے، بلکہ میرے ساتھ قافلے میں شریک ہو کے آگے بڑھو۔ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں جو معذور ہیں، ان کی رفتار سست ہوگی، وہ بعد میں آ کے قافلے سے ملحق ہو جائیں، ورنہ کسی کو رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب آئے، پہنچے اس جگہ تک، آگے جانے والوں کو پیچھے پڑھایا، چلا گیا، سنے ہوئے پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا۔ یہ بھی پیغمبر کا ایک عملی پیغام تھا کہ سمجھ لو غدیر نقطہ اتحاد کا نام ہے، غدیر نقطہ اعتدال کا نام ہے۔ یاد رکھو آج جو میں اعلان کرنے والا ہوں اس اعلان کو سن لو اور سمجھ لو، غدیر نقطہ اتحاد ہے، جو آگے چلا گیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ یہ الفاظ بدل کے کہہ دوں، علی کی محبت میں نہ اتنے بڑھ جانا کہ ان کو خدا سمجھنے لگو، نہ اتنا گھٹانا کہ اپنے جیسا سمجھنے لگو۔ محمد والے
یہ پس منظر میں نے اس لیے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سی مرتبہ غدیر ہم کتنی جانتے ہیں، بس اتنی کہ اونٹوں کے قیاموں کا منبر بنا، قافلے کو روکا گیا، حیّ خیر العمل کی آواز بلند ہوئی، پیغمبر نے مولا کائنات کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی سلام اپنے محمد والے مگر آج جو میں نے کہا کہ نظام ہدایت ہے پورا، اور ہم بدقسمت ہیں اس معاملے میں، مجھے معاف کیجیے گا، بدقسمت ہیں اس معاملے میں کہ ہم اپنے دین کی اساس، اپنے دین کے اہم واقعات اور اہم پیغامات سے تقریباً بے خبر ہیں۔ میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ جاننے والے افراد یہاں تشریف فرمائے جن کی مجھ سے زیادہ نظر ہے، مگر میرے نوجوان، میرے بچے اگر نہ جان سکے 1400 سال کی تاریخ میں جتنے مظالم شیعت پر ہوئے، جتنے مظالم اہل بیت کے چاہنے والوں پر ہوئے، ان سب کا سبب کیا؟ غدیر۔ غدیر کس لیے مظالم ہوئے؟ آگ اور خون کے دریا سے جن کو عبور کر کے یہاں تک پہنچے، ہر قدم کے اوپر مظالم۔ نام لینا، آپ ان تاریخوں سے واقف ہے، پڑھیے گا، دیکھیے کہ صرف نام علی لینا قابل گردن زدنی جرم تھا، اور صرف گردن نہیں ماری جا رہی بلکہ پورا گھر کی بنیادوں کو اکھاڑ دیا جاتا تھا، ایک ایک گھر والے کو قتل کر دیا جاتا تھا، صرف نام لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام رہے گا تو غدیر یاد آئے گا۔ 1400 سال میں کتنے مظالم ہوئے؟ غدیر کی وجہ سے۔ ائمہ کی شہادت ہے غدیر کی وجہ سے۔ شہزادی کونین کی شکستہ پسلیاں غدیر کی وجہ سے۔ امام حسن کو زہر غدیر کی وجہ سے۔ کربلا غدیر کی وجہ سے۔ کربلا غدیر کیا تعلق ہے غدیر اور کربلا کا؟ بیان کر چکا ہوں آپ کے پاس، پھر دوہرا دوں اس کو دو جملوں میں۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا نتیجہ ہے انکار بیعت کا، انکار بیعت نتیجہ ہے تقاضۂ بیعت کا، تقاضۂ بیعت نتیجہ ہے اقتدار یزید کا، اقتدار یزید نتیجہ ہے انکار غدیر کا۔ پوری تاریخ دیکھتے جائیے، یہ تعلق انکار غدیر نہ ہوتا۔ مگر اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اپنے بچوں نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں، کتنا غدیر آپ کو معلوم ہے؟ جس غدیر کی وجہ سے اتنے قربانیاں، جس غدیر کی وجہ سے ائمہ پہ اتنی مصیبتیں، اس غدیر میں کیا پیغمبر نے فرمایا، ہم سے کیا تقاضا کیا، کیا حالات تھے غدیر کے؟ غدیر کو جو مکمل نظام بنایا، کیوں؟ آخر کس اعتبار سے؟ کتنا غدیر کو جانتا، روکے، منبر بنوائے، یہاں تک کہ واقعات آپ نے سنے، لہٰذا ان کو نہیں دوبا۔ اب اس کے بعد پیغمبر نے جو خطبہ دیا، خدا کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے اس خطبے کو پڑھ دیا۔ پیغمبر کی حیات طیبہ کا طویل ترین خطبہ، تقریباً سوا ایک پونے 2 گھنٹے کا، کوئی بتاتا ہے، کوئی سوا 3 گھنٹے کا بتاتا ہے کہ اتنا وقت لگا، مطلب الگ الگ لوگوں نے لکھا ہے۔ اس خطبے کی ابتدا کہاں سے کی پیغمبر نے؟ بس وقت جتنا ہے اتنا اس وقت بیان کر کے باقی پور رہ جائے گی، انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی، اس لیے مجھے احساس ہے یہ بات ابھی مکمل نہیں ہو سکتی، اس وقت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس گزارش کے ساتھ کہ آپ براہ کرم ذرا جلدی تشریف لائیں، اس لیے کہ موسم سخت ہے اور بانیہ مجلس کا یہ سوچنا صحیح ہے کہ مجلس کو بہت آگے نہ بڑھایا جائے تاکہ موسم کی سختی سے بچا جا سکے اور 10 سوا 10 تک مجلس ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ میں ارادہ یہ ہے آدمی یہی تھا کہ 9 بجے انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں اور 9 بجے سے گفتگو شروع ہو جائے تو 1 گھنٹے کی تقریر 10 تک ختم ہو جائے، 15 منٹ میں آپ حضرات اس سختی سے بچ کے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں یہاں سے۔ تو یہ کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ اس وقت صرف اتنا کہ خطبے کا آغاز، خطبے نے کیا فرمایا یہ کل عرض کر سکوں گا آج نہیں، مگر خطبے میں بالکل واضح طور پر پیغمبر نے واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ سنو، جو پیغام میں تم تک پہنچانے والا ہوں، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے میدان منا میں جبرائیل پیغام لے کر آئے تھے،
آیت آئی تھی یا ایھا الرسول بلغ، مگر میں رکا رہا یہاں تک کہ اگلے مرحلے مسجد شریف میں آیت کا دوسرا حصہ، دوسرا پیغام آیا اور پھر کہا گیا کہ پہنچائیے جو آپ تک پہنچایا، اگر نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ میں پھر رکا رہا یہاں تک کہ اللہ نے ذمہ داری لے لی اور یہ آیت کریمہ آ گئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے شر سے محفوظ رکھنے کی ضمانت لے لی، لہذا اب میں یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ میں اب زیادہ دن تمہاری درمیان کا محکوم رہنے والا نہیں ہوں، اب میں رخصت ہونے والا ہوں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، لہذا سن لو۔ یہ خطبہ شاید آخری خطبہ ہو، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے خطبے کی ابتدا بیان کیا، پہلے واضح طور پر بتا دیا۔ تمہیں معلوم ہے میں کیوں نہیں پہنچا رہا تھا؟ اس لیے کہ جو بات اللہ نے کہی، مجھے ڈر تھا کہ شر اور فساد پھیل جائے، مجھے ڈر تھا کہ جو منافقین موجود ہیں، سورہ منافقون بتا رہے ہیں منافقین، پیغمبر واضح طور پہ کہہ رہے ہیں، مجھے ڈر تھا کہ منافقین فساد پیدا کرے گا، لہذا میں نہیں چاہتا، مگر اب اللہ نے ذمہ داری دی تو میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ اور یہاں سے خطبے کی ابتدا ہوئی۔ کتنے پیغامات ہیں، کہاں سے خطبہ شروع ہوا، کہاں تک ختم ہوا، کل عرض کروں گا آپ کی خدمت، کل یہ رہا، مگر آج صرف اتنا کہ غدیر پیغام رسول اللہ یہ صرف اس نظام ہدایت کے سلسلے کا تعارف نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر یہاں پر بتایا گیا، حرام اور حلال میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اچھا یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں اپنی نادانی کی بنا پر کہ یہ جملے ہماری مجلسوں میں دیا جاتا ہے، یار صاحب کیا ممبر سے تبلیغ کرنے لگتے ہیں، ممبر سے احکام پہنچانے لگتے ہیں، حلال و حرام بیان کرنے لگتے ہیں، ممبر تو غدیر کا ممبر ہے۔ جی ہاں، ممبر غدیر ہی کا ممبر ہے، مگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ غدیر کے ممبر سے پیغمبر نے کیا پہنچایا؟ آپ سمجھ رہے ہیں بس ایک جملہ پہنچایا، ذرا دیکھیے تو صحیح جا کے، غدیر ہی کا ممبر ہے، مگر تقسیم نہ کیجئے، آپ کو حق نہیں ہے تقسیم کرنے کا، اس لیے کہ ممبر وہی ہے جہاں سے اہل بیت کے فضائل بھی پہنچیں گے، اللہ کا حکم بھی پہنچایا جائے گا، شریعت کے احکام بھی پہنچایا جائے گا۔ الگ سے ممبر نہیں ہے کہ یہ ممبر یہاں رکھ دیا، وہ ممبر وہاں رکھ دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم بحمداللہ وہ قوم ہے کہ جن کا تعلق ممبر سے باقی ہے، اور خدا کرے ممبر سے باقی رہے، اس لیے کہ جب تک اس ممبر سے وابستہ ہیں صاحبان ممبر کی معرفت بھی حاصل ہوتی رہے۔ ہمارا نہیں ہے یہ ممبر، ممبر تو انہی کا ہے، ان کی نیابت میں ان کا پیغام پہنچانے کے لیے حق ہے اس کو کہ جو ان کا پیغام پہنچائے کہ وہ ممبر تک آئے، ورنہ ہر ایک کو اس ممبر پہ آنے کا حق نہیں۔ مجھ جیسے گناہگار آ جاتے ہیں کہ شاید کوئی بات ایسی پہنچ جائے تو میری نجات کی ضمانت بن جائے، ورنہ اس کے لیے کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ میدان کربلا میں سید الشہداء یہی معلوم کر رہے تھے، عجیب عالم تھا۔ آقا نے جو خطبے دیے ہیں، انشاءاللہ ارادہ ہے میرا کہ بیچ میں بات آئے گی تو وہ 3-4 خطبات بھی آپ کو سناؤں گا، مگر یہ خطبہ جو آپ نے سب سے آخر میں جس کے لیے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ خطبہ امام نے ناقے پر سوار ہو کے دیا، جو گئے ہیں زیارات کے لیے وہ جانتے ہیں کہ وہ مقام بھی مخصوص ہے، بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو زیارات خطبات عالیات سے انشاءاللہ فرمائے، جو گئے ہیں ان کو بار بار جانا نصیب ہو۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ وہ خطبہ جو سب سے آخری میں دیا، کیفیت یہ لکھی ہے کہ سب کی قربانی دینے کے بعد اب حسین یکا تنہا، اب کوئی موجود نہیں، زلجنا کو لا کے پشت خیمہ پہ باندھا اور ناقے پر سوار ہو کے لوگوں کے درمیان رہے۔ اس کا سبب، اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ گھوڑا جنگ کی علامت ہے، ناقہ امن کی علامت ہے، لہذا امام کی سواری کو دیکھ کر ہر ایک یہ سمجھ لے کہ حسین کوئی گفتگو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس وقت جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا تم نے پسر ساتھ کہا،
پسر سعد منہ چھپا رہا. کتنے ایسے موقع آئے ہیں میدان کربلا میں کہ جب پسر سعد رویا ہے منہ چھپا چھپا کر. مگر یہ بھی عرض کروں گا کہ پھر وہ کون سی چیز تھی کہ رو بھی رہا تھا اور شہید بھی کرتا رویا منہ چھپا رہا. پسر سعد رہا. سپاہیوں نے کہا کہ حسین کچھ کہتے ہیں جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو پسر سعد آ گیا. امام نے کہا پسر سعد کیا تو بھی ان لوگوں میں شامل نہ تھا کہ جنہوں نے خط لکھے؟ اور پھر کہا کہ میں اس فوج سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے میری آواز کمزور ہو گئی. لاشوں پہ لاشیں لانے کی وجہ سے میں تھک چکا ہوں. زخموں پہ زخم آنے کی وجہ سے اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ آواز کو بہت بلند کر سکوں. ان سے کہے کہ ذرا اپنی آوازوں کو روکیں تاکہ میں یہ بات کہہ سکوں. پسر سعد نے کہا سب خاموش ہو جاؤ، حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں. سب خاموش ہو گئے مگر اب بھی جانوروں کے گلے کی گھنٹیاں، جانوروں کے حرکت کرنے کی آواز وہ اب بھی تھی. امام نے کہا ان کو بھی حکم دے ذرا یہ بھی خاموش ہو جائیں، اپنی آوازوں کو روک لیں. کہا حسین یہ میرے بس کی بات نہیں. فاطمہ کے لال نے میدان کربلا میں اپنا اختیار دکھایا، انگشت شہادت کو بلند کیا اور جیسے جیسے امام کی انگلی حرکت کر رہی تھی جانور اپنی گردنوں کو تھام لیتے. میدان کربلا میں سناٹا ہو گیا اور اب کہا کہ سنو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ مجھے نانا نے اپنے جوش کو سوار کیا ہے، میرے لیے خطبے کو ڈول دیا، میرے لیے سجدے کو روکا. اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو، اصحاب سلام ان اصحاب پر کہ جن کا نام کہتے ہیں، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو کہ حسین سچ کہتے یا نہیں، بتاؤ. اور پھر عجیب جملہ کہا، تم کیسے لوگ ہو، اپنے دوستوں کو قتل کرنے کے لیے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یعنی تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. بتاؤ مجھے کیوں قتل کرتے ہو، مجھے کیوں شہید کرتے ہو؟ بس ایک جواب آیا، لِبْرُغْزِ أَبِي، حسین آپ کے بابا کی عداوت، بابا کی عداوت، یعنی غدیر بابا کی عداوت ہے جس کی وجہ سے شہید کر رہے ہیں. بس ایک مرتبہ کہا ہاں میں جانتا ہوں میری بات تمہارے دلوں پہ کیوں نہیں اثر کر رہی، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام غذا سے بھر چکے. مسیحا امت بتا رہا ہے کہ جب حرام غذا پہنچ جائے تو کیا ہوتا ہے، تمہارے شکم حرام غذا سے بھر چکے ہیں. اور اس کے بعد کہا اب بھی باز آ جاؤ، دیکھو میرے خون بہانے والا جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکتا، جہنم کو اپنی تقدیر نہ بناؤ، اب بھی باز آ جاؤ. اگر تم باز آ جاؤ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار. یہ کون، یہ کریم ابن کریم ہی کہہ سکتا ہے، حسین جیسا کریم ہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اب بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا. آقا کیوں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ان میں اکبر کا قاتل بھی ہے، قاسم کے لاشے کا پامال کرنے والا بھی ہے، محمد کو شہید کرنے والا بھی ہے. مگر آقا کہہ رہے اب بھی معاف. یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ محمد عربی کا لہو ہے، یہ فاطمہ زہرا کا خون ہے، کسی اور کے اندر یہ نفرت نہیں کہہ سکے. اب بھی میں تمہیں معاف کر دوں. بس آواز آئی حسین اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ بیعت کر لو. بس ایک مرتبہ نہ بیٹے روح کو موڑا، واپس آئے رخصت آخر کے بعد پلٹے میدان میں آئے اور کہا اچھا تم نے مجھے مجبور سمجھ لیا، تم نے مجھے مجبور سمجھ لیا. اچھا ٹھیک ہے تو دیکھو اب بھوٹے کی جنگ دیکھو، اب پیسے کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بیٹا مار لیا وہ کی جنگ دیکھو. یہ کہہ کے زخمی انگلیوں کو قبضے شمشیر کو پہنچایا اور اب جب تلوار نکلی تو لوگ حیرت میں ہیں. یہ تلوار نہیں چلنے کی عجیب فکرے ہیں. یہ حسین کی تلوار نہ تھی، ایسا لگتا تھا اللہ کے عذاب کا کوڑا چل چکا ہے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کون سمود میں آسمان سے پتھر برس رہے، جس طرف نکل جاتے تھے. تلوار نہیں تھی، آسمان کی بجلی تھی جو
پوچھا کہ مولا ایک بات تو بتائیے، آپ کے جب میدان کربلا میں جنگ کر رہے تھے کسی کی گردن تک جا کے تلوار رک جاتی تھی، کسی کو دو ٹکڑے میں تقسیم کر دیتے تھے، مولا ایسا کیوں تھا؟ میں سن کے میرا ایمان رونے لگا اور رو کے کہا اگر کسی کی نسل میں کوئی مومن نظر فاطمہ کے لال تجھ پر سلام، دشمنوں کے درمیان بھی یہ تمیز کر رہا ہے، اگر کوئی مومن نسل میں وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تلوار چل رہی تھی، جنگ کرتے کرتے وہاں آ گئے جہاں اکبر نیزہ کھا کے گرے تھے۔ ایک مرتبہ موقع نے دیکھا اکبر بیٹا تم نے میری جنگ نہیں دیکھی، تم نے جنگ نہ دیکھی، بس عزیزوں جنگ کر رہے تھے، ایک مرتبہ نظر آسمان کی طرف اٹھی، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تلوار نیام میں گئی، باغی ہوئی فوجیں پلٹی، حسین بس آخری لفظ کا لفظ، حسین تھک گئے تھے جنگ کرتے کرتے، ذرا سستانے کے لیے رکے تھے، سستانے کے لیے رکے تھے، تلوار نیام میں رکھی، میں کیسے عرض کروں، ایک ایسا پتھر پیشانی پہ آ گیا کہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا، بس ایک مرتبہ چہرے کو صاف کرنے کے لیے آبا کا دامن اٹھایا تھا کہ حرملہ نے ایسا تیر چلایا جو حلقہ قلوب میں آگے پیوست ہوا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول۔ بزرگوں کو قوتوں کا بنائی اور طول عمر بنائی، ہمارے علاقہ اس سرزمین کربلا مفہوم تمام مرحومین اور حاضرین مجلس کے تمام مرحومین مرحومات کے درجات کو بلند کریں، ہمارے علاقہ تمام قصور میں تاجیل کرنا ہے، ہمیں امام بلند صاحبان میں شمار کرنا ہے۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے مرحومین اپنے اپنے مرحومین اور یہاں جو دفن ہیں ان سب مرحومین کی ارواح کو اتصال فرما دیں۔ بانی مجلس کے مرحومین سید سردار حسین رضوی، آمنہ خاتون، سید یاور حسین، مسرور جہاں، سید سجاد حسین، سید سرفراز حسین، زہیب رضوی، طاہرہ خاتون اور ولایت حسین۔